نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وعلیہم اجمعین. شادی میرے رسول کی سنت ہے مومنوں، شادی میرے رسول کی سنت ہے مومنوں، سنت پہ جو چلا اسے جنت ہے مومنوں. عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ پر گفتگو ہو سے قبل ہم اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا اس پاک بزم کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کی برکت سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کل ہونے والی شادی میں اللہ پاک بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، زوجین کے درمیان حسن اخلاق اور حسن محبت عطا فرمائے، اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں علی الاعلان فرماتا ہے، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ جو ہمارے آپ کے ذہن میں آ جائے: اے لوگو اللہ کی ذات سے ڈرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. اس رب سے ڈرو جس نے ایک نفس سے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے. وہ خالق ارض و سما، پروردگار عالم. اس آیت مبارکہ میں اس کے علاوہ بھی متعدد آیات کریمہ میں رب تبارک و تعالی اپنے بندے کو ڈرنے کا حکم عطا فرماتا ہے، اور یہ آیت خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے. خطیب خطبہ نکاح میں، قاضی خطبہ نکاح میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور دو آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر دیگر احادیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں. معزز حضرات، کہنے کا غرض و غایت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے. مجھ سے ڈرو. اگر مجھ سے ڈرو گے تو پھر میری بنائی ہوئی جنت تمہارے لیے ہے، اور جنت تمہارا مشتاق ہے، انتظار کر رہی ہے جنت تمہارے. اگر تم نے میرے فرمان کے مطابق زندگی بسر کر لی. جناب عبدالرشید صاحب کے گھر میں بچی کے نکاح کا اہتمام اللہ کی مدد سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ایجاب و قبول کی محفل سجے گی، ایجاب و قبول کرائے جائیں گے. مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. یہ نکاح، یہ شادی کوئی نیا طریقہ، کوئی نئے دستور نہیں ہے، بلکہ زمانے قدیم سے یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے. سب سے پہلا انسان سیدنا ابو البشر آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا، جنت کی مٹی سے، جنت میں مٹی سے پیدا کیا.
کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کی جگہ کی مٹی ہے. کعبۃ اللہ شریف کی جگہ کی مٹی سے آدم کے جسم کو تیار کیا اور پھر روح آدم کو اس میں داخل کیا, نور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام داخل کیا اور پھر حضرت روح آدم کی روح حضرت آدم کے اندر رہنا شروع کر دی. جب تک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے اندر داخل نہیں کی گئی تھی تب تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح آپ کے اندر رہنا گوارا نہیں کر رہی تھی, باہر نکل جا رہی تھی. حکم ہوا روح کو, اے روح داخل ہو جا قلب آدم میں. روح داخل ہوئی لیکن گھبرا کر باہر آ گئی. پھر حکم ہوا, پھر گھبرا کر باہر آ گئی. اسی طرح سے کئی مرتبے روح اندر جاتی ہے اور گھبرا کر باہر آ جاتی ہے. حضرات محترم یہاں پر غور کرنے والی بات ہے, اللہ کا حکم تھا روح کو کہ اے روح قلب آدم میں داخل ہو جا. اب قلب آدم اندھیری رہے یا قلب آدم میں اندھیرا ہو یا قلب آدم میں اجالا ہو, قلب آدم روشن ہو یا تاریک ہو, لیکن وہ روح نے ایک پیغام دینا چاہا دنیا والے کو یہ بتانا چاہا, اے لوگو جس جگہ پر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ نہیں اس جگہ پر مجھے رہنا گوارا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح اندر جاتی تھی لیکن گھبرا کر باہر آ جاتی تھی اور باہر آ کر کے گویا کہ یہ پیغام دے رہی تھی, اے لوگوں بغیر صدقہ مصطفیٰ کے جب روح اندر نہیں رہ سکتی ہے تو بغیر صدقہ مصطفیٰ کے انسان جنت میں کیسے جا سکتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم کی پیشانی پر رکھا اور روح کو حکم دیا, روح اندر داخل ہوئی اور پھر جب اندر داخل ہوئی تو رہنے لگی اور اس طرح سے رہنے لگی کہ اب جب روح نکلتی ہے تو پھر دوبارہ زندگی نہیں ملتی ہے. تو معلوم ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آدم کی پیشانی میں اللہ نے رکھا تو اس نور کی روشنی سے آدم کے اندر کی تاریکی دور ہو گئی. آدم کے اندر کی تاریکی دور ہوئی تو روح آدم اب اندر مزے سے رہنے لگی. اب ہم بھی آدم کی اولاد ہیں, ساری انسانیت آدم کی اولاد ہے, سارے انسان آدم کی اولاد ہے. جب سب آدم کی اولاد ہے تو نور محمدی آدم کے اندر اور نور محمدی کا نور محمدی کا اجالا, نور محمدی کی روشنی, نور محمدی کا اجالا جب آدم کے اندر ہے تو یقین ہے کہ اس اجالے کا کچھ نہ کچھ چھینٹا تمام انسانوں کے اندر ہے, تمام انسانوں کے اندر ہے, تمام انسانوں کے اندر ہے. اب جو مان لے وہ کامیاب ہے اور جو نہ مانے, جیسے قرآن پاک نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور ایک جگہ پھر اسی قرآن نے کہا کہ ھدی للناس, ہدایت ہے سبوں کے لیے, سارے لوگوں کے لیے. لیکن ہدایت وہی پکڑ سکتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی. اسی کو اللہ رب العزت ہدایت دے سکتا ہے, وہی ہدایت پکڑ سکتا ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے دل میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اللہ تبارک و تعالی جس کی سماعت میں, جس کی بینائی میں, جس کے دل میں, جس کے عقل و فہم میں اللہ نے مہر لگا دیا ہے, اسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے, وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. اگر نبی کے زمانے میں بھی ہو اور اگر اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. لیکن جو میرے آقا کے زمانے میں یعنی میرے آقا کے 1450 سال کے فاصلے پر بھی ہو, اگر اللہ کا خوف دل میں ہے, نبی کی محبت ہے, اللہ نے مہر نہیں لگایا ہے, تو وہ انسان ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے. ہم نے آقا کو دیکھا نہیں, ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا, چہرے انور کو نہیں دیکھا, ہم نے قرآن میں دیکھا رسول کا چہرہ.
ہم نے قرآن میں دیکھا رسول کا زلف، ہم نے قرآن میں دیکھا رسول کی آنکھیں، ہم نے قرآن میں دیکھا رسول کا چہرہ، ہم نے قرآن کے ذریعے سے رسول کی زبان اور رسول کا سینہ، رسول کی ذات قرآن کے ذریعے سے پتہ کیے، کہیں وہ لیل کے ذریعے سے، کہیں وہ ضحیٰ کے ذریعے سے، کہیں وہ رفعنا لک ذکرک کے ذریعے سے، اور کہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى۔ یہ سورۃ النجم کی کئی آیات مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہے، مصطفیٰ کا حلیہ بتا رہی ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے مصطفیٰ کی شبیہ اور مصطفیٰ کے جسم مبارک کا نقشہ بتا رہی ہے۔ حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ، آپ کے جسم مبارک کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے مان لیا کہ اللہ نے رسول کو سب سے زیادہ حسین بنایا تھا، اللہ نے رسول کو سب سے زیادہ معظم بنایا تھا، اللہ نے رسول کو سب سے زیادہ مکرم بنایا تھا، اللہ نے رسول کو سب سے زیادہ محبوب بنایا تھا۔ لیکن جو نبی کے زمانے میں تھا، جو نبی کے پاس تھا، جو نبی کے قریب میں تھا، وہ ابو شیبہ تھا، وہ ابو لہب تھا، وہ ابو جہل تھا۔ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے میرے دل کو روشن کر دیا، تو ہمیں رسول کی محبت کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ عزیزان محترم، شادیاں تو زمانے قدیم سے ہے۔ آدم نے شادی کی، آدم کی اولاد شادی کر رہی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے شادی کی، یعنی ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی۔ اور پھر میرے آقا نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ نکاح میری سنت ہے۔ نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، دور بھاگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ بہت طویل گفتگو ہے اس تعلق سے، خلاصۃ الکلام یہ کہ نکاح رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صاحب خانہ نے بیٹی کے نکاح کا اہتمام اور انتظام اللہ کے فضل سے اور مصطفیٰ کے صدقے سے کر لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ نے بیٹی کی دولت عطا کی ہے۔ آج بیٹی سے منہ موڑنے والوں، آج بیٹی سے بھاگنے والوں، آج بیٹی کی ولادت پر، بیٹی کی پیدائش پر سر جھکانے والوں، آج اپنے آپ کو کہتے ہو کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو مشکلات آن پڑی ہے، مشکلات بڑھ گئی ہے۔ یاد کرو زمانے قدیم میں، زمانے جہالت میں بھی جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کے والدین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن قربان جاؤ آمنہ کے لال پر، قربان جاؤ محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، قربان جاؤ میرے نبی کے مقام پر، میرے نبی کے فیصلے پر کہ میرے نبی نے بیٹی کا مقام بلند کر دیا ہے اور دنیا والے کو بتا دیا ہے، اے دنیا والوں، جس بیٹی کو زحمت سمجھ رہے ہو وہ تو تمہارے لیے خدا کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی رحمت ہے۔ آج ہمیں کوئی کیا سکھائے گا؟ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، تمہارا منشا، تمہارا مقصد، تمہارا مطلب سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم کیوں بیٹیوں کو بچانے کی تعلیم دے رہا ہے۔ ارے وہی تعلیم تو میرے نبی نے آج سے 1400 سال قبل دے دیا تھا کہ بیٹیوں کو بچایا جائے، بیٹیوں کو پڑھایا جائے، بیٹیوں کو حق دیا جائے، بیٹی اور بیٹا میں فرق نہ کیا جائے۔ بیٹا ہے تو پڑھائیں گے، بیٹا ہے تو آگے بڑھائیں گے، بیٹا ہے تو اس کو اور بلندی پر پہنچائیں گے، اور بیٹی ہے تو اس کو پڑھائیں گے نہیں، بیٹی ہے تو اس کو آگے بڑھائیں گے نہیں، بلکہ میرے نبی نے بیٹا کا جو رتبہ ہے، بیٹا کا جو حق ہے وہ بھی دلایا، اور بیٹی کا جو حق ہے وہ بھی دلایا۔ میرے نبی جو حق دلا سکتے ہیں دنیا کیا دلا سکتی ہے؟ آج جو یہ جاہل حکومت کہتی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رسول کا فرمان ہے، یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ میرے پیغمبر نے بتا دیا ہے بیٹیوں کو بچایا جائے، بیٹیوں کو پڑھایا جائے، بیٹیوں کی قدر و منزلت
عزت کی جائے, بیٹیوں کی اہمیت کو سمجھا جائے. اگر بیٹیوں کی اہمیت کو سمجھو گے تو یاد رکھو رب کا فرمان ہے, جب روئے زمین پر رب بیٹیوں کو بھیجتا ہے تو کہہ کے بھیجتا ہے, بیٹیوں کو جب بھیجتا ہے تو کہہ کے بھیجتا ہے جاؤ روئے زمین پر, میں تمہارے باپ کا مددگار ہوں. اور جب بیٹا کو دنیا میں بھیجتا, جب کوئی بیٹا بن کر آتا ہے دنیا میں, جب کسی بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو رب اسے کہہ کے بھیجتا جا دنیا میں اپنے باپ کی مدد کرنا, اپنے باپ کی مدد کرنا. لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک کہتا جا میں تمہارے باپ کا حامی و مددگار ہوں. جس کا حامی و مددگار خدا بن جائے بھلا اسے کوئی زیر کیا کر سکتا ہے, بھلا اسے کوئی شکست کیسے دے سکتا ہے. کامیاب ہے وہ شخص جس نے بیٹی کی پرورش کی, بیٹی کو صحیح تربیت کیا, بیٹی کو صحیح تعلیم دیا, بیٹی کو فاطمہ کی سیرت سکھایا, بیٹی کو خدیجہ کی سیرت سکھایا, بیٹی کو عائشہ کی سیرت سکھایا, بیٹی کو زینب کی سیرت سکھایا, بیٹی کو ام الخیر فاطمہ کی سیرت سکھایا. ارے یہی وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے کبھی ماں کی شکل اختیار, کبھی بیٹی کی شکل میں ہے, کبھی ماں کی شکل اختیار کرتی ہے. یہ وہ عورت ہے جو یہی عورت ہے کہ کبھی پیر کو جنم دیتی ہے اور کبھی پیغمبر کو جنم دیتی ہے, کبھی عالم کو جنم دیتی ہے, کبھی حافظ کو جنم دیتی ہے. بیٹی کا بڑا رتبہ ہے. آمینہ ہے پیغمبر اسلام کو جنم دیتی ہے, فاطمہ ہے حسین حسن کو جنم دیتی ہے, ام الخیر فاطمہ ہے غوث اعظم کو جنم دیتی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, بیٹی ہی ایسی ذات ہے جو پیر و پیغمبر کی ماں بن سکتی ہے. ہر کس و ناکس کو یہ مقام نہیں مل سکتا. اس لیے بیٹیوں کو ٹھوکر میں نہیں, بیٹیوں کو پیار کرو, محبت کرو. ایسا پیار, ایسی محبت کہ پیغمبر نے جیسی محبت کی ہے اپنی بیٹی سے. فاطمہ سے محبت کر کے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارا پیغمبر اپنی بیٹی کی کلائی چوم رہا ہے, تمہارا پیغمبر اپنے بیٹی کی پیشانی چوم رہا ہے, تمہارا پیغمبر اپنی بستر پر اپنی بیٹی کو بٹھاتا ہے. تو اب سوچو جب پیغمبر نے اپنی بیٹی کی پرورش اس طرح سے کی ہے, بیٹی کو اس طرح سے پالا ہے, تو عاشق جو پیغمبر کا دیوانہ ہے, جو پیغمبر کا چاہنے والا ہے, جو پیغمبر کی امت ہے, اس کو بھی تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. بیٹیاں بوجھ نہیں ہے, ہم نے بوجھ بنا دیا ہے, سماج نے بوجھ بنا دیا ہے, ان لوگوں نے بوجھ بنا دیا ہے جن لوگوں کو کمانے سے ڈر لگتا ہے, مانگنے سے شرم نہیں لگتی ہے. کمانے سے ڈر لگتا ہے, مانگنے سے شرم نہیں آتی ہے. وہ ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو. ایک جگہ تو ایسا ہوا, ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرات جانتے ہیں ہم نے سسرال, یہ جو فریج ہے نا میرے گھر میں, جو آپ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں, آپ کو جو ابھی میں نے دیا گلاس پانی ٹھنڈا, تو یہ جو فریج ہے یہ مجھے سسرال سے ملا ہے, لیکن ملا نہیں ہے, زبردستی لینا پڑا ہے, بول کر کے لیے ہیں. ہم نے تب تو آپ نے غلط کیا ہے, آپ نے غلط کیا ہے نا, مانگ کے لیا اس کا مطلب غلط کیا. بولا کوئی غلط نہیں کیے ہیں, ہم نے اپنے سسرال والے کو رسول کی سنت پر عمل کروایا ہے. ہم تو قسم پڑھ گئے, ہم نے ابھی تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا, بڑے بڑے عالموں نے آج تک نہیں بتایا, بڑے بڑے پیر نے نہیں بتایا, یہ کس کتاب میں پڑھ لیا. میں نے کہا بھائی جان ذرا بتائیے نا آپ کس کتاب میں پڑھے ہیں, ہم بھی ذرا دیکھیں, ہمارے بھی علم میں یہ بات آ جائے. تب اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم, ذرا آپ راستہ نکال کے تو دیکھیے, آپ ذرا سا اس کا خلاصہ کر کے تو دیکھیے. ہم نے کہا کیسے؟ کہا نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی دیا تھا تو اپنی بیٹی کو مٹکا دیا تھا کہ نہ دیا تھا؟ گھرا مٹی کا مٹکا, وہ مٹکا دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ہم نے ہاں دیا تھا. بولا کس لیے دیا تھا؟ ہم نے پانی گرمی کے دنوں میں اس میں رکھا جائے تو پانی ٹھنڈا رہتا ہے. تب اس نے کہا حضرات یہی بات ہے کہ اس وقت فریج نہیں تھا تو اس زمانے میں مٹکا دیا جاتا تھا پانی ٹھنڈا رکھنے کے لیے. آج کے زمانے میں, آج زمانہ ترقی کر لیا ہے اس لیے مٹکا نہیں چل رہا ہے. تو میں نے اپنے سسر سے کہا کہ جب نبی اپنی بیٹی کو پانی ٹھنڈا رکھنے کے لیے مٹکا دیے تھے تو آپ بھی اپنی بیٹی کے گھر میں پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج دے دیجئے. ایسا دماغ لگاتا ہے.
تو یہ والا دماغ لگانے سے کام نہ چلے گا، بلکہ دماغ وہ والا لگاؤ جو والا دماغ لگانے سے خدا اور خدا کے رسول راضی ہو جائے۔ میرے پیر و مرشد صاحب سجادہ مجیبیہ، صاحب سجادہ مجیبیہ، سجادہ نشین تاج العارفین، وارث علوم مولانا، وارث رسول نما بنارسی، عاشق غوث اعظم، شہزادہ زینب، اولاد علی و فاطمہ، نواسہ مصطفیٰ جان رحمت، حضور آیت اللہ قادری، حضور آیت اللہ قادری مدث اللہ العالی سے کسی نے پوچھا حضور بیٹیوں کو جو سامان دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عصر کے نماز کے بعد مسجد مجیبی کے سما خانے میں کسی نے سوال کیا، میں بھی حضور کے اس مجلس میں بھی موجود تھا۔ اس سائل نے جب سوال کیا، صاحب سجادہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ہر بیوی ملکہ نہیں ہوتی ہے لیکن ہر بیٹی شہزادی ہوا کرتی ہے، ہر بیٹی شہزادی ہوا کرتی ہے، ہر بیوی ملکہ نہیں ہوتی ہے۔ اب کون ایسا باپ چاہے گا کہ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کرے گا، اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ بھیجے گا؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی جتنا یہاں خوش تھی اس سے کہیں زیادہ سسرال میں خوش رہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ باپ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو امن نہیں بھرتا ہے تو ہاتھ پھیلا لیتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو رمضان کے موقع پر بھی نکل جانا چاہیے، رمضان میں بھی نکلنا چاہیے، جیسے مدارس کے ذمہ داران اور مدارس چلانے والے نکلتے ہیں نا کہ رمضان میں زکوٰۃ اور فطرے کی رقم مدارس میں لا کر کے مدارس کو سال بھر چلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو رمضان میں نکل جانا چاہیے۔ جو لوگ سسرال کے ٹکڑے پر پلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ایسے لوگوں کو رمضان میں زکوٰۃ اور فطرہ بھی وصول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو ہدایت کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قوم مسلم کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بچی کو اس گھر میں بھی اور اس کے سسرال میں بھی دن دونی رات چوگنی خوشیاں عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور فاطمہ کی سیرت پر گامزن فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔